پاکستان ایک مبینہ بین الاقوامی سازش کی لپیٹ میں ہے۔ سادہ الفاظ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم اب سابق اور وفاقی حکومت اب سابق نے ایک سرکاری مراسلے کی بنیاد پر الزام لگایا ہے کہ امریکہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ آئیے آغاز اس بات سے کرتے ہیں کہ یہ دعویٰ قابل اعتبار ہے یا نہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ امریکہ پاکستان کے کچھ داخلی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کی کوشش کر رہا ہے تاکہ چین اور روس سے خود کو دور رکھنے والی حکومت قائم کی جا سکے؟ اگر تاریخ مستقبل کی پیش گوئی کے کوشش کر رہا ہے تو کسی پیمانے کے طور پر کام کرتی ہے تو یہ تنازع نہ صرف ممکن ہے بلکہ حقیقتاً ممکن ہے۔ اس خیال کو مزید ثابت کرنے کے لیے ایک سادہ سا سوال اٹھاتے ہیں۔ امریکہ کی ہم آہنگی سے متعلق دکھاوے کی بیان بازی سے قطع نظر، کیا امریکہ نے ماضی میں مختلف ممالک میں حکومت کی تبدیلی میں حصہ لیا؟ جواب بدقسمتی سے ایک واضح ہے۔ دنیا کے دوسرے خود مختار ممالک میں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے امریکہ کی کوششوں کی تاریخ ایک صدی سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ 1887 سے دوسری جنگ عظیم تک کے درمیانی عرصے میں ریاست متحدہ امریکہ نے یا تو خفیہ طور پر بغاوت کے ذریعے یا کھلے عام جنگ کے ذریعے نکاراگوا، میکسیکو، ہیٹی، ڈومینیکن ریپبلک، کوسٹا ریکا، جرمنی، آسٹریا، ہنگری اور روس میں حکومتیں تبدیل کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم امریکہ کے لیے ایک اہم لمحہ تھا۔ مغربی نصف کرہ کے بیشتر حصے پر اس کی بالادستی اس ورلڈ آرڈر کے طور پر مستحکم ہوئی جو دوسری جنگ عظیم کے بعد مشتعل ہوئی۔ اس جنگ کے فوراً بعد کئی ممالک پر بلا مقابلہ امریکی قبضے نے زور پکڑ لیا، جن میں جاپان، جرمنی، اٹلی، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ، فلپائن اور آسٹریا شامل ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ حکومت کی تبدیلی کی اپنی پالیسی کو بہت زیادہ بلندی پر لے گیا۔ متحرک امریکی فوجی طاقت کے استعمال کے ساتھ CIA کے آپریشنز نے کئی خود مختار ملکوں کی حکومتوں میں مداخلت کی، جیسے ایران، گوئٹے-مالا، شام، انڈونیشیا، جنوبی ویتنام، کیوبا، ڈومینیکن ریپبلک، چلی، بولیویا، چاڈ، نکاراگوا، گریناڈا اور پیراگوئے۔ 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد دنیا کو امریکہ کی یک قطبی بالادستی کی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بے مثال طاقت کے نتیجے میں وہ چیز تخلیق ہوئی جسے صدر جارج W بش نے نیو ورلڈ آرڈر کا نام دیا تھا۔ انٹرنیشنل گورننس کا ایک ایسا نظام جس میں بین الاقوامی ایجنسیوں، اقتصادی پابندیوں اور فوجی قوت کے ذریعے امریکی طاقت کا بلا روک ٹوک استعمال کیا گیا۔ اس دوران CIA اور پینٹاگون نے مقامی حامیوں کی مدد سے ہیٹی، عراق، زائر یوگوسلاویہ، افغانستان، عراق، کرغستان، شام اور لیبیا میں حکومتوں کی تبدیلی کی کوشش کی۔ یہ محض الزامات نہیں ہیں۔ خفیہ اور ظاہری ان تمام آپریشنوں کو اب ایک بہتر دستاویزی شکل دی گئی ہے اور امریکہ میں مختلف فورمز اور حکام نے اسے قبول کیا ہے۔ مثال کے طور پر شام کے حوالے سے 3 امریکی سینیٹرز جان مکین، لینڈسے گراہم اور جو لیبرمین نے ایک مشترکہ بیان کے ذریعے ہم آہنگ ہو کر صدر اوباما پر زور دیا تھا کہ اب صدر اسد کی جانے کا وقت آ گیا ہے۔ اگست 2011 میں امریکی حکومت نے صدر اسد سے ہٹ جانے کا مطالبہ کیا تھا اور شامی حکومت کے خلاف تیل کی پابندی عائد کر دی تھی۔ 2013 سے امریکہ نے شامی باغیوں کو تربیت، ہتھیار اور نقد رقم فراہم کرنا شروع کر دی تھی۔ 2015 میں صدر اوباما نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ اسد کو یقینی طور پر جانا چاہیے۔ امریکہ کی طرف سے یہ اور اس طرح کے دیگر اقدامات پر دوسری عالمی طاقتوں جیسے چین اور روس نے شدید تنقید کی تھی، حتیٰ کہ جہاں امریکہ نے حکومتوں کو فعال طور پر تبدیل نہیں کیا، وہاں اس نے یقینی طور پر لوگوں کو اقتدار میں لانے یا انہیں وہاں قائم رکھنے میں ایک خاموش کردار ادا کیا۔ مشرق وسطیٰ کے بیشتر حکمرانوں کی غیر جمہوری حکمرانی امریکی حمایت کے مرہون منت ہے۔ ابھی چند سال پہلے اس وقت کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کھلے عام طعنہ دیا تھا کہ کس طرح انہوں نے سعودی عرب کے بادشاہ سے کہا تھا کہ وہ امریکی حمایت کے بغیر اقتدار میں ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکیں گے۔ اسی تناظر میں پاکستانی حکومتوں میں امریکی مداخلت اور حکومتوں کے لیے کھلی منظوری ہماری قوم کی تقریباً پوری تاریخ کے لیے ایک کھلا راز رہا ہے۔ ایوب خان، ضیاء الحق اور پرویز مشرف نے امریکہ کے لیے قابل قبول ہونے کی خاطر اپنے داغدار جواز تراشے۔ ذوالفقار علی بھٹو جیسے جمہوریت پسندوں کو بڑی امپائر کی مخالفت کی قیمت اپنی جانوں سے ادا کرنا پڑی۔ امریکی وزیر خارجہ کونڈو لیزا رائس نے واضح طور پر اعتراف کیا تھا کہ بینظیر بھٹو 2007 میں امریکیوں کی طرف سے گرفت و شنید اور ضمانت پر ایک انتظام کے تحت پاکستان واپس آئی تھی۔ ہیلری کلنٹن کا یہ بیان آن ریکارڈ ہے
کہ افتخار چودھری کو بحال کرنے اور نواز شریف کو اگلی حکومت 2013 دینے کے بدلے 2009 میں وکلا کا لانگ مارچ ختم کروایا گیا تھا، تو کیا عمران خان کا یہ دعویٰ درست ہو سکتا ہے کہ امریکہ ملکی سیاسی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر روس اور چین کے ساتھ تعلقات کو گہرا کرنے کی سزا کے طور پر ان کی حکومت گرانے کی کوشش کر رہا تھا؟ ٹھیک ہے، اگر تاریخ کوئی اشارہ ہے تو اس بات کا ہر امکان موجود ہے کہ ایسا اب بھی ہو رہا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے عمران خان نے پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے دعویٰ کیا تھا کہ امریکہ میں پاکستان کے نمائندے کے ذریعے موصول ہونے والے ایک سرکاری مراسلے میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ عمران خان تحریک عدم اعتماد جو اس وقت تک پیش نہیں کی گئی تھی بھی کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ یوں مذکورہ مراسلے کے ذریعے امریکہ نے پاکستان کو دھمکی دی کہ اگر عمران خان عدم اعتماد کے ووٹ سے بچ گئے تو پاکستان کو عالمی تنہائی اور مالی پریشانیوں سمیت غیر معمولی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ امریکی کون ہوتے ہیں کہ کسی کو معاف کریں؟ در حقیقت پچھلی کئی دہائیوں میں ہونے والے تمام تشدد، جنگوں، بم دھماکوں اور لوٹ مار کے لیے امریکہ ہے جسے دنیا سے معافی طلب کرنی چاہیے۔ پاکستانی عوام بھی اس پیشکش کے بارے میں سوچیں گے۔ اگلی بات یہ کہ کیا یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ نواز شریف، اسد زرداری اور فضل الرحمان نے اپنے سیاسی حریف کو نکال باہر کرنے کے لیے امریکیوں کے پیسے اور منصوبے کو قبول کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے ماضی میں کبھی کسی چیز پر امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے ڈرون حملوں کے دوران امریکی دباؤ کی مداخلت کی ہے، فیٹف کی گرے لسٹ کی، یا خطے میں بھارتی تسلط کی؟ شکر ہے کہ پاکستانی عوام شریفوں، زرداریوں اور ان کے حواریوں کی طرح نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ قوم نے اس معاملے پر عمران خان کے موقف کو قبول کر لیا ہے اور لوگوں میں گونج خان کو ووٹ دینے میں مدد دے گی۔ عمران خان کو سابق اپوزیشن اور مغرب کے دوغلے بیانیے کو عوامی اجتماعات اور تقاریر کے ذریعے بے نقاب کرنا چاہیے، اور پھر ایک بار جب ووٹ ڈالنے کا وقت آ جائے، جب بھی ایسا ہو، پاکستان کے عوام کو ان داغدار سیاسی آقاؤں کو یاد دلانے دیں کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے۔ پاکستانی عوام بھی اس پیشکش کے بارے میں سوچیں گے۔ اگلی بات یہ کہ کیا یہ یقین کرنا مشکل ہے کہ نواز شریف، اسد زرداری اور فضل الرحمان نے اپنے سیاسی حریف کو نکال باہر کرنے کے لیے امریکیوں کے پیسے اور منصوبے کو قبول کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے ماضی میں کبھی کسی چیز پر امریکی دباؤ کا مقابلہ کیا ہے؟ کیا انہوں نے ڈرون حملوں کے دوران امریکی دباؤ کی مداخلت کی ہے، فیٹف کی گرے لسٹ کی، یا خطے میں بھارتی تسلط کی؟ شکر ہے کہ پاکستانی عوام شریفوں، زرداریوں اور ان کے حواریوں کی طرح نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ قوم نے اس معاملے پر عمران خان کے موقف کو قبول کر لیا ہے اور لوگوں میں گونج خان کو ووٹ دینے میں مدد دے گی۔ عمران خان کو سابق اپوزیشن اور مغرب کے دوغلے بیانیے کو عوامی اجتماعات اور تقاریر کے ذریعے بے نقاب کرنا چاہیے، اور پھر ایک بار جب ووٹ ڈالنے کا وقت آ جائے، جب بھی ایسا ہو، پاکستان کے عوام کو ان داغدار سیاسی آقاؤں کو یاد دلانے دیں کہ جمہوریت واقعی بہترین انتقام ہے۔